अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर थोड़ी देर पहले एहतजाजी मुज़ाहरा ख़त्म हुआ है जो गुज़श्ता दिनों जो गिलगित में जो दहशतगर्दी हुई उसके हवाले से। तो इस पर हम बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया। तो हम अब बात करते हैं कि शब्बीर मयार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कौम परस्त रहनुमा हैं, मारूफ जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये जब भी इस किस्म की समाजी सोशल कोई ख़राबी नज़र आती है तो फौरी तौर पर आवाज़ बुलंद करने के लिए आगे निकल आते हैं। तो शब्बीर साहब क्या कहना चाहेंगे कि कौन लोग मुलविस हो सकते हैं, और क्या कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये जो सेटअप मिलने जा रहा है अबूरी सेटअप, इसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है? आपको कोई साजिश की बुआ आ रही है कहीं? देखिए, बात यह है कि साबिक कोई सीएम ने कहा था कि 36 एजेंसीज़ वहाँ काम कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तो वो 26 एजेंसीज़ क्या काम कर रहे हैं अगर वो इस तरह की कोई दहशतगर्दाना वाक़यात को नहीं रोक पा रहा है? तो हम समझते हैं कि ये इदारों की नाकामी है। जो वहाँ इदारे हैं, जो चीफ़ सेक्रेटरी है, आईजी है, जो यहाँ से बारी तनख्वाह लेके वहाँ अगर अमन को कायम नहीं रख सकता है तो ये उनकी नाकामी है। बाकी ये आप देखें 88 से पहले वहाँ घरों के अंदर तमाम शिया सुन्नी घरों के अंदर एक दूसरे के यहाँ शादी होती थी। ये 88 के साने के बाद से ये हमारी दूरियां बढ़ी है। तो उस वक़्त से आज तक वहाँ तमाम सानेहात जो हुए हैं, उन सानेहात का अगर सरकार जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर पब्लिक करता है तो ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होना था, रुक जाना था। और दूसरी बात यही है कि जितने भी वहाँ सानेहात में जो लोग पकड़े गए हैं, किसी भी दहशतगर्द को मेरे ख़्याल से सज़ा नहीं हुई है 88 से आज तक के किसी भी दहशतगर्द को। अगर इसमें से आप 2 दर्जन को लटका देता तो ये मामला ख़त्म हो जाना था। आज देखें, मतलब परसों 7 लोगों को बस के ऊपर फायरिंग करके शहीद किया। आज सुबह की ख़बर है 2 लोगों को कुणोदास पुल पे मतलब ज़ख्मी किया। तो ये फिर दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है। और दूसरी बात ये है कि अबूरी शबूरी कुछ भी नहीं है। ये वक्ती तौर पे 2 ममालिक के लड़ाई है। एक ने रास्ता लेके जाना है, दूसरे ने रास्ता रोकना है। तो ये 2 ममालिक की लड़ाई है। तो हम समझते हैं ये अबूरी शबूरी कुछ भी नहीं है। ये हम मसला कश्मीर का चौथा फरीक है। और हम ये जो 84,471 मरबा मील के अंदर जो रेफरेंडम कराने की जो पाकिस्तान और इंडिया ने कहा है, हमारी डिमांड है वो रेफरेंडम कराया जाए। वहाँ लोगों की मर्ज़ी है कि वो आज़ाद रहना चाहे या पाकिस्तान के साथ रहना चाहे या इंडिया के साथ जाना चाहे। तो हमारी ये डिमांड है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन लोग मुलविस हैं आखिरकार? ये अचानक से ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों रुनुमा होने लगे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये सवाल तो उन इदारों से पूछा जाना चाहिए जो वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे हमारे बजट खा रहे होते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे हमारे मुराद से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं कि ऐसे सानियात आखिर क्यों होते हैं। सोचने की बात यह है कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू होता है या कोई ऐसा इवेंट होने वाला होता है या लोग हुकूक़ के लिए सड़कों पे निकल आते हैं या लोग अपने हक़ की बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान के किसी कोने में कोई ऐसा वाक़या रुनमा होता है जो उन तमाम लोगों को जो यकजा होने की कोशिश करते हैं उनको मुंतशिर करता है। मैं समझता हूँ कि ये भी उन तमाम अवामिल की एक कड़ी है। हम आपके इस प्रोग्राम के वसातत से, आपके चैनल के वसातत से हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि जो भी मज़लूम वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको कंपनसेट करे। उन जिन्होंने शहीद किया है, जो मुल्ज़िमान है, उनको फिलफौर गिरफ़्तार करे और उनको करार वाक़ई सज़ा दे, ताकि मज़ीद हमारा पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ऐसे सानियात से दो चार ना हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूक़ की बातें होने लगी हैं तो लोगों को उस हुकूक़ की जो जद्दोजहद से दूर रखने के लिए लोगों में तफ़र्रुक़ा डाला जा रहा है। मेरे ख़्याल में तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी है कि लोग एक ना हो। उनका ये मिशन यही होता है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक ना हो। क्योंकि आपको पता है स्ट्रेटजिक गिलगित बल्तिस्तान की इम्पोर्टेंस भी है। CPEC जो है एक लाइफ लाइन है जो कि पाकिस्तान की इकानमी का, वो भी अभी फंक्शनल होने जा रहा है। और दूसरी अहम बात, वहाँ जो नलतर है सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ वहाँ पे बेशुमार लैंड लॉर्ड्स हैं जो पाकिस्तान भर से जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बासर लोग हैं, उनकी वहाँ पे ज़मीनें हैं, उनके अपने मसाइल है।
ہمیں ان تمام عوامل کو ایک اس پہ دیکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ مسلکی نظر سے ہم اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو ہم کبھی بھی کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے اور نہ ہی ہم کبھی مجرم تک پہنچیں گے. ہمیں جرم کرنے والے سے، مجرم سے نفرت کرنی ہے، اس کو مسلکوں سے آزاد کرنا ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے اور نہ ہی ہم کسی مجرم تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہم عباس موسوی صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. عباس موسوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں کہ اچانک سے یہ جو دہشت گردی پھوٹ پڑی ہے؟ یہ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جو عبوری سیٹ اپ ملنے جا رہا ہے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ لوگوں میں حقوق کی بیداری آئی ہے تو اس سے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، صرف اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو یہ واقعہ بھی کوئی اتنا نیا نہیں ہے. بڑے ڈیپ روٹیڈ ہیں، یہ زمینوں کے تنازعات ہیں. اور اصل میں دیکھیں، ہسٹوریکلی گلگت بلتستان ہمیشہ سے ولنریبل رہا ہے. گلگت بلتستان کے وسائل بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں. گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک لوکیشن بڑی امپورٹنٹ رہی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہسٹوریکلی آپ پوری ہسٹری کو اگر آپ پیچھے جاتے ہیں، گریٹ گیم سے لے کے نیو گریٹ گیم سے لے کے بھی جو نیو گریٹ گیم کی کہانی چل رہی ہے، اس تمام چیز میں گلگت بلتستان کی اسٹریٹجک لوکیشن اور زمینوں اور وہاں کے راہداریوں اور یہاں کے وسائل بڑے امپورٹنٹ رہے. اب ہمیشہ سے بیک میں بھی اگر آپ جاتے ہیں، چاہے آپ برٹش امپائر کی بات کریں، چاہے آپ مہاراجہ کی بات کریں، چاہے آپ ریاست کی بات کریں، ریاست کی، ان تمام دور میں گلگت بلتستان کے اندر اس طرح کا ماحول کریٹ کیا گیا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں یا جو جن کے قبضے میں کنٹرول میں یہ ایریا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں. تو جہاں پہ اس واقعے کا رونما ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے حقائق بھی ہیں. لیکن اگر اس کو ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ایک لارج پکچر میں دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کو، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپس میں الجھا کے گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں، گلگت بلتستان کی زمینوں کی ملکیت کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، یا گلگت بلتستان کے اندر جو وسائل ہیں، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہے، چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہے، چاہے وہ مستقبل کی راہداریوں کی شکل میں ہے، ان کے بارے میں فیصلے اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو سیکٹرینین جو ایک منافرت ہے، جو مذہبی ایک منافرت ہے، یا مذہب کے نام پہ جو قتل و غارت گری ہے، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں ریاست سپانسرڈ رہی ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ رہی ہے. ماضی میں ایسے بے تحاشا واقعات ہیں جہاں پہ ریاست نے لوگوں کو سپانسر کیا، ریاست نے لوگوں کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے. لیکن اگر ہم بیک ہسٹری میں جاتے ہیں، 100 سال 150 سال پرانی ہسٹری میں جاتے ہیں، تو کبھی یہاں پہ ایسی ڈویژن نہیں تھی، کبھی اس طرح کے حالات یہاں پہ موجود نہیں تھے. اگر ہم ابھی ایگزامپل لیں صرف اور صرف اگر کیکیج کی، کہ آج ہم کہتے ہیں کہ کیکیج محفوظ نہیں ہے، یا کچھ لوگ کلاشن کو پکڑ کے کیکیج کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیچھے ایسے واقعات رونما ہوئے، دولو سر میں واقعہ رونما ہوا، آپ کے چلاس میں شہر میں واقعہ رونما ہوا، کوہستان میں واقعہ رونما ہوا. تو ہسٹری میں کبھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ دریل، تانگیر اور چلاس کے لوگوں نے گلگت بلتستان پہ حملہ کیا ہو. ہمیشہ سے 100 سال کی پیچھے جو ہسٹری ہے اس میں دریل، تنگیر اور چلاس کے لوگوں نے گلگت بلتستان کی حفاظت کی ہے. انفارچونیٹلی جو پہلی مرتبہ یہ بیج بویا گیا وہ برٹش امپائر کے دور میں ایک بندہ تھا میجر ڈیو، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا آدمی تھا. اس نے دریل میں جا کے امامت کی کوئی 7 سال، اور اس نے وہاں پہ پہلی مرتبہ یہ بات ڈال دی کہ اگر آپ کسی شیعہ یا کسی اسماعیلی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں یا اس کی کوئی چیز چراتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی عمل ہے. آج کے جو لوگ ہیں، سادھلو لوگ ہیں، یا جو علم نہیں رکھتے، یا جو بالکل سطحی طور پر چیزوں کو سوچتے ہیں، ان کو ورگلایا جاتا ہے، ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. ان کو ان نان ایشوز کو ایشوز بنانے کے لیے ان کو ایسی لائن پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور وہاں کی ترقی، خاص طور پر پچھلے 4-5 سال میں جو ٹورزم انڈسٹری ہماری ایوالو ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ہتھ کنڈے ہیں. اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہمیں اکٹھ ہو کے ایک ساتھ مل کے اس ماحول کو سنبھالنا ہے. یہ سمجھتا ہوں میں کہ گلگت بلتستان کو عرصہ دراز سے بارود کا کنستر بنا دیا گیا ہے، اور آج بارود کے کنستر کے اوپر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹاخے بارود کے کنستر کے اوپر پھوڑنا بڑا خطرناک ہے. اگر اس طرح کی روش برقرار رکھی جائے گی تو اگر یہ بارود پھٹے گا تو صرف اور صرف ریاست ہی نہیں بلکہ ریاست کے آس پاس اس خطے پہ نظر رکھ کے جو لوگ بیٹھے ہیں شکاری، وہ بھی جلیں گے. تو یہ بتائیے کہ کیا آج کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو، چونکہ نعرے تو ہم نے سنے، آپ نے بھی سنے کہ ایک مسلک کے خلاف نعرہ لگایا، تو کیا انہیں قائل کرنے کے لیے یہ سب ہمیں لڑانے کے لیے، ہم بھائیوں کو لڑانے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہے؟ تو آپ اس کو سمجھیں
تو کوئی ایسی جو وہاں سے جو نعرہ لگے ان کے خلاف کوئی ایسا شخص ہو, کوئی ایسی شخصیت ہو, کوئی ایسی آواز ہے آپ کی نظر میں جو لا کے جا کے ان لوگوں سے کو سمجھائے؟ دیکھیں جی, جس ریجن میں نعرہ ہمیشہ سے لگایا جاتا ہے وہاں پہ میں نے پہلے مثال دی, جو میجر ڈیو کے چاہنے والے ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں, جو پیر آفتاب کے ماننے والے ہیں وہ محبت اور پیار کا نعرہ لگاتے ہیں. جہاں پہ یہاں پہ واقعات پیدا ہوئے, جہاں پہ لوگوں کو اتار کے شہید کیا گیا, وہاں پہ لوگوں کو بچایا بھی گیا. جو بچانے والوں کی تعداد تھی وہ زیادہ تھی, جو شہید ہونے والوں کی تعداد تھی وہ کم تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنون مسئلہ یہاں پہ مذہبی منافرت نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگ ہیں جو پالے گئے ہیں, جن کو وہاں پہ اسپانسرڈ رکھا گیا ہے, جن کو وہاں پہ ایک قسم کی آزادی دی گئی ہے. جب ریاست کی, جب انٹرنیشنل پلیئرز کی ضرورت پڑتی ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں, تاکہ اس علاقے کا جب بھی کوئی بہترین کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنا ہو لوگوں کو الجھایا جائے اور اس طرح کے فیصلے کیے جائیں. ٹھیک, عباس موسوی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. عباس موسوی صاحب اور ڈاکٹر مشتاق صاحب, اس طرح شبیر معیار صاحب, تینوں کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو اس وقت حقوق کے لیے جدوجہد کرنے لگے ہیں, اپنے جو مسلکی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر صرف و صرف گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں, تو اس اتفاق و اتحاد سے جو خائف طاقتیں ہیں وہ دوبارہ سے یہ چاہتی ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپس میں تفرقہ ڈال کر انہیں لڑوایا جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھے نہ ہو سکیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.